آج ہمارا درس قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے لحاظ سے دوسرا حصہ ہے۔ ایک حصہ ہم کل بیان کر چکے ہیں، آج دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ہسٹری کا ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو آپ احباب نے سنا بھی اور بہت زیادہ محبت کا بھی اظہار کیا۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ایک خاص موضوع کو لے کر کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کی دعوت دی گئی تو آپ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس پر آپ کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے گا۔ تو آپ نے دعا کی تڑپ کر اللہ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا جیل منظور ہے، جیل منظور ہے، قید خانہ منظور ہے، ہجر منظور ہے، تنہائی منظور ہے، ہر مشقت اور ہر اذیت منظور ہے، لیکن مولا انبیاء کی اولاد میں سے ہو کر یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑی استقامت، بڑی شان۔ حضرت یوسف جیل میں چلے گئے، بات آپ نے سن لی، لیکن میں آپ کو آپ کے جیل سے نکلنے اور پھر رب کی نوازشات کا ذکر سناتا ہوں۔ آپ 5 سال گزر گئے آپ کو جیل میں۔ آپ نے ایک شخص کو کہا جب وہ رہا ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے کہ ایک بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید اذیت کاٹ رہا ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ذکر نہیں کیا۔ وہ 5 سال کے بعد 7 سال اور بیت گئے اور بعض روایتوں کے مطابق 9 سال اور بیت گئے، تو 12 سال گزر گئے یا 14 سال گزر گئے۔ اچھا، جب یہ اتنا وقت گزر گیا تو اب حضرت یوسف کے پاس اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر حضرت یوسف کو بشارت دی اور فرمایا یوسف مشکل کے دن ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا کہ ان قریب آپ کا رب کو شادگی کر دے گا، آپ کو اس گوشہ عزلت سے رہائی مل جائے گی، اور صرف رہائی نہیں ملے گی، مصر کی بادشاہی بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے صبر کا اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے، اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ مصر کے بادشاہ کو اللہ ایک خواب دکھائے گا، جس خواب کی تعبیر کو پورے مصر میں کوئی نہیں جاننے والا ہوگا۔ رب انتظام ایسے کرے گا کہ آپ سے تعبیر جانی جائے گی، آپ اس کی تعبیر بتائیں گے، آپ اس کا حل بتائیں گے، وہ حل کرنا بھی صرف آپ کے ہاتھ میں لکھا گیا ہے۔ کسی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ حل کر سکے۔ یہ حضرت جبریل نے پہلے بتا دیا حضرت یوسف کو۔ ادھر بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات، اپنے کاہنوں، نجومیوں، علماء کو، معبروں کو بلا کر کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 7 گائیں ہیں، بڑی موٹی ہیں، فربا ہیں، تازہ ہیں، خوبصورت ہیں، خوشنما ہیں۔ اور تفصیلی جو خواب جو تفسیروں میں لکھا ہے، قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں، قرآن کا مقصد ہدایت کا اشارہ دے کر آگے نکلنا ہے۔ جو تفصیل ہے نا، وہ اس کے مطابق حضرت یوسف جب بادشاہ کے سامنے گئے تھے نا، تو اس نے کہا میں آپ کے منہ سے تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ تب حضرت یوسف نے صرف تعبیر نہیں بتائی، آپ کو تو 2 لفظ بتائے گئے تھے خواب یہ دیکھا ہے، لیکن آپ نے اس کے سامنے اس کا سارا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا تھا۔ تو نے خواب میں یوں دیکھا، یہ دیکھا، یہاں دیکھا، اتنا دیکھا، ایسے دیکھا۔ اب وہ جو حضرت یوسف نے تفصیل بیان کی تھی وہ میں آپ کے سامنے
رکھ دیتا ہوں کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دریائے نیل ہے جس میں سے بڑی خوبصورت 7 گائیں نکل رہی ہیں، بڑی تازہ ہیں، اور وہ دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، کتنا خوش نما منظر ہے۔ جیسے ہی وہ گائیں نکلتی ہیں تو دریا کا پانی زمین میں دھنس جاتا ہے اور کیچڑ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور اس کیچڑ میں سے پھر 7 ایسی گائیں نکلتی ہیں جن پر کوئی گوشت نہیں ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، بالکل کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ڈراؤنی شکلیں ہیں، اور وہ نکل کر ان تازہ اور شربا گاؤں کو کھا جاتی ہیں، ہڈیاں توڑ دیتی ہیں، ان کا تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بادشاہ ڈر جاتا ہے، یہ کیا ہو؟ پھر بادشاہ دیکھتا ہے ایک کھیت ہے، بڑا خوبصورت ہے، لہلہاتا کھیت ہے، اس میں 7 خوشے ہیں، 7 بالیاں ہیں جن کے اندر اناج ہے، اور اسی کھیت میں دوسری طرف دیکھتا ہے تو 7 خوشے ہیں جلے ہوئے، اور اسی منظر میں وہ بھی حیران ہے کہ ایک آگ آتی ہے اور سارے کھیت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ یہ خواب کی تفصیل اللہ کے پیغمبر نے بادشاہ کو سنائی، تو نے یوں خواب دیکھا تھا۔ خیر، حضرت یوسف کو جب قید خانہ میں پہلے جب خواب کی آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کا سبب یہ ہوا کہ جب بادشاہ نے اپنے سارے کاہنوں کو، نجومیوں کو پوچھا تو وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خواب ہے، جھوٹی باتیں ہیں، ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر اس بندے کو جو حضرت یوسف کے پاس سے رہا ہو کر گیا تھا اور آپ نے پیغام دیا تھا اور 7 سال اس نے ذکر نہیں کیا تھا، اس کو یاد آیا کہ جیل خانے میں تو ایک بڑا نیک اور پارسا بندہ ہے، وہ تو خوابیں بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے۔ اب اس نے ذکر کیا کیونکہ اس نے جیل میں حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر سنی تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے ذرا بھیجو جیل خانے میں، وہاں ایک بڑا پارسا ہے۔ 30 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی، 30 سال، اور حسن ایسا، اللہ اللہ، چاند دیکھے تو شرما جائے۔ اللہ کے نبی کو ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب آ کے کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے اس زمانے میں سب سے بڑھ کے سچ بولنے والے، ہمیں خواب کی تعبیر تو بتا۔ تو یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تو 7 سال بعد آیا ہے اور میرا تو نے کام بھی نہیں کیا اور تو اب میرے پاس پھر اپنے مطلب کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ کا خوبصورت نظارہ دیکھیے۔ آپ نے اس کو تعبیر بتائی، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال بڑی خوشحالی کو گزارو گے، اور ان 7 سالوں کے بعد 7 سال انتہائی قحط کے آئیں گے، اور پہلے 7 سالوں میں جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ خیر مختصر یہ کہ اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کو بڑی پسند آئی تعبیر۔ اس موقع پر جس بندے نے 12 سال قید کاٹی ہو اور جس بندے نے ظلمن قید کاٹی ہو، بلا وجہ قید کاٹی ہو، جس کا قصور بھی کوئی نہ ہو، اس کو پیغام ملے کہ تمہاری رہائی کا پروانہ آیا، تو کیا وہ ایک لمحہ بھی انتظار کرتا ہے؟ وہ تو فوراً نکلنے کی کرتا ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت یوسف نے کہا میں قید خانے سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک میرے اوپر لگایا گیا الزام دھو نہیں دیا جاتا۔ پورے مصر کو پتہ چلنا چاہیے کہ یوسف بے قصور تھا۔ آپ نے کہا جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ کہ ان عورتوں سے پوچھ جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا۔ اپنے نام نہیں لیا کس نے الزام لگایا تھا، یہ بھی آپ کی اخلاق کریمانہ کا وہ اعلیٰ نظارہ ہے۔ آپ چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، جا ذرا بادشاہ سے کہ زلیخا سے پوچھ، بادشاہ سے کہہ کہ فلانی سے پوچھ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اکیلی زلیخا تھی، پھر 40 عورتوں نے آپ پر الزام لگایا، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی تھی، ان کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا ان عورتوں سے پوچھو حقیقت کیا تھی۔ جب بادشاہ نے حقیقت کا جب سراغ لگایا تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے آپ اگر فوراً چلے جاتے، جیل خانے سے نکل جاتے، بادشاہ کے دل میں وہ تاثر آپ کا نہ بیٹھتا جو معاملے کی تحقیق کے بعد آپ کی طرف سے بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد
اگر آپ پہلے نکل جاتے تو بادشاہ کا آپ پر احسان ہوتا، لیکن آپ پہلے نہیں نکلے، آپ نے پہلے معاملہ کلیئر کروایا اور اس کے بعد آپ کو شاہی پروٹوکول سے نکالا گیا۔ پہلے بادشاہ کا احسان ہوتا، پھر جناب یوسف کا احسان بادشاہ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا ایسے نہیں جاتے ہم، اکیلے اکیلے جانا تو پھر کیا جانا۔ آپ نے کہا ہم نہیں ہو جاتے، پہلے جا کر بات کلیئر کرو، پہلے جا کر پورے مصر میں پتہ چلے کہ اللہ کا پیغمبر بالکل بے قصور ہے۔ اور پھر بادشاہ کے دل میں آپ کی اور عزت بڑھ گئی۔ ایک قیدی ہے، مظلوم ہے، لیکن وہ قید سے نہیں نکلتا جب تک اس کی بات کو پورے زمانے میں صاف طور پر بتا نہیں دیا جاتا۔ اور پھر جب بتا دیا گیا، پھر بادشاہ نے کہا اب آؤ۔ اس نے اپنی سواریاں بھیجی، شاہی پروٹوکول بھیجا، آپ نے اس قید سے نکلتے ہوئے اس پر لکھا کہ یہاں پر سچوں کو آزمایا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے اس کے دشمن اس پہ ہنستے ہیں، اور سچوں کو یہاں پر آزمایا جاتا ہے۔ اور وہاں سے آپ جب نکلے ہیں اور بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، اور بادشاہ کے پاس جا کر میں مختصر کرتا ہوں، پہلے آپ کچھ حصہ سن چکے ہیں اس کا۔ جب آپ نے جا کے وہی خواب بادشاہ کو سنایا نا تو بادشاہ عش عش کر اٹھا۔ آپ نے پھر تعبیر بتائی، کہنے لگا میری پوری سلطنت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرا یہ کام کر سکے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کا حل بھی مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا تو کسی اور کو مت ڈھونڈ، اللہ نے مجھے ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی۔ آپ کہنے لگا میری پوری سلطنت میں کوئی بندہ نہیں جس پر میں اعتبار کر سکوں۔ آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، جتنی تیرے پاس پراپرٹی ہے نا سب کا مالک مجھے قرار دے، سب کا ذمہ دار میں بنوں گا، تیرے سارے خزانوں کی جو رکھوالی ہے وہ میں کروں گا، ساری تیری جتنی جاگیر ہے وہ میری کسٹڈی میں ہوگی۔ انی حفیظ علیم، پریشان نہ ہونا، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں منزل تک پہنچانا بھی جانتا ہوں۔ حضرت یوسف نے حکم دیا، بڑے بڑے گودام بن گئے۔ بادشاہ آپ کے کارنامے دیکھ رہا ہے، آپ کی عزت اس کے دل میں بالکل بس چکی ہے، آپ کی صفائی، آپ کی طہارت، آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی، آپ کا صبر، آپ کا حسن اخلاق، بادشاہ بچھا جا رہا ہے آپ کے قدموں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، گندم سب سے زیادہ کاشت کی گئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا بادشاہ پہلے 7 سال ایسے ہیں اگر تو کسی پتھر پر بھی بیج ڈالے گا نا اللہ گندم عطا فرمائے گا، کسی چٹان پر بھی اگر تو بیج ڈالے گا نا اللہ وہاں بھی فصل عطا فرمائے گا، کیونکہ پہلے 7 سال خوشحالی کے سال ہیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں وہاں فصل لگا، اور پوری قوم کو بھی فصل لگانے کا حکم دے، اور پوری قوم جتنا اناج حاصل کرے 5واں حصہ سلطنت کا حق وصول کر، اور جتنا کھانا ہے صرف اتنے کو سٹوں سے نکالنا ہے، بقیہ کسی کا سٹا خراب نہیں کرنا۔ یعنی صدیوں پہلے اللہ کا پیغمبر دین بھی عطا فرما رہا ہے، دنیا بھی عطا فرما رہا ہے، اقتصادیات کے وہ اصول صدیوں پہلے اللہ کا پیغمبر سکھا رہا ہے۔ آج دنیا جب بڑھتی ہے، صدیوں پہلے بھی انسان اتنا اپڈیٹ تھا، اور پھر کیوں نہ ہوتا، جس کو اللہ اپنی جناب سے علم خاص عطا فرماتا ہے وہ سارے زمانے سے نرالا ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کمال تدبیر کے ساتھ نظام پکڑا۔ بادشاہ چند دنوں میں کہنے لگا آپ صرف خزانوں کے والی نہیں ہیں، آپ صرف خزانچی نہیں ہیں، آپ صرف فنانس کے والی نہیں ہیں، سارا ملک آپ کا ہے، آج کے بعد آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کی رعایا میں شامل ہو، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، یہ آپ کا تاج ہے، یہ آپ کا تخت ہے، یہ آپ کی تلوار ہے، یہ آپ کا قبا ہے۔ سارا شاہی پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ نے جناب یوسف کو جب تخت پر بٹھایا تو خدا کی قدرتوں نے کیا خوب رنگ جمایا۔ ایک وہ وقت ہے کہ جناب یوسف کو کندھوں سے اٹھا کے زمین پر پٹکا گیا تھا، ایک وہ وقت ہے جناب یوسف کو کنویں میں لٹکا کر رسی کو کاٹ دیا گیا تھا، ایک وہ وقت ہے جب چند سکے آپ کی قیمت لگائی گئی تھی، ایک وہ وقت ہے جب مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا تھا، ایک وہ وقت ہے جب ایک خاتون نے آپ کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے 1000 جتن کیے تھے اور پھر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، ایک وہ وقت ہے جب 40 عورتوں نے آپ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی قصوروار آپ کو ٹھہرایا گیا، ایک وہ وقت ہے کہ آپ کو 12 سال بلا وجہ کی بغیر کسی قصور کی قید کاٹنی پڑی ہے، اور ایک یہ وقت ہے سارا مصر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ رب کی قدرت کے نظارے نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب وہ 7 سال بیت گئے، 7 سالوں میں لوگوں نے بچت بھی کی،
کیونکہ آپ نے بتایا ہوا تھا. لوگوں نے بچت کے ساتھ کفایت شعری کے ساتھ نظام چلایا، لیکن جب 8واں سال آیا 1 سال میں سب کے اناج ختم ہو گئے. جس نے جو کمایا تھا، جو بچایا تھا، سب ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کو مصر کے بازار میں بیچا گیا. میں بار بار کہہ چکا ہوں، رب بڑی غیرت والا ہے. اللہ اپنے انبیاء کے بارے میں بڑی غیرت والا ہے. ایک یوسف کو بیچا گیا تھا مصر کے بازار میں، ایک یوسف کو. جب 8واں سال آیا نا، لوگوں نے جو کچھ جمع کیا تھا سب ختم ہو گیا. جناب یوسف کے خزانے لدے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں. آپ کے پاس اناج ہی اناج ہے. پوری سلطنت سے آپ نے اناج 5واں حصہ وصول کر کے جمع کیا ہوا ہے. سٹوں کے اندر محفوظ ہے، خراب بھی نہیں ہونے دیا. رب نے کیسی عقل عطا فرمائی ہوئی ہے. اب جب پہلا سال بیتا نا، سارے خزانے ختم ہو گئے. اب لوگ آئے حضرت یوسف کے پاس، حضور گندم چاہیے، اناج چاہیے، دانہ چاہیے. حضرت یوسف سے درم و دینار لے کر وہ اناج خریدنے لگے. 1 سال تک پیسہ، دھیلا، سکہ، کرنسی، جو کچھ تھا، حضرت یوسف سے اناج خریدنے کے لیے وہ اس ساری جمع پونجی کو خرچ کر چکے. 1 سال بیتا، پیسہ نہیں ہے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، پیسے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاس. دوسرا سال آیا، اللہ کے نبی کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے حضرت یوسف کا بازار مصر میں ریٹ لگایا تھا، رب بڑی غیرت والا ہے. رب بڑی غیرت والا ہے. جنہوں نے حضرت یوسف کا ریٹ لگایا تھا، پہلے سال میں سارے دراہم ختم ہو گئے، سارے دینار ختم ہو گئے. دوسرا سال آیا، حضور اناج چاہیے، یہ زیورات، یہ جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ موتی، سب کچھ حضرت یوسف کے قبضے میں ہے. اللہ کے نبی کے خزانے پھر بھی بڑے ہوئے ہیں. جواہرات، زیورات دے کر اناج خرید رہے ہیں. دوسرا سال بیتتا ہے، حضرت یوسف کا خزانہ بڑھتا جا رہا ہے، مصر کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا سال مکمل ہوا، تیسرا سال آیا. اب ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس زیورات بھی نہیں ہے، جواہرات بھی نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی موتی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تیسرے سال آیا. جب تیسرا سال آیا، اناج تو پھر کھائے بغیر تو نہیں نا بندہ بچتا. کیا بھینس ہے، کیا گائے ہے، کیا گھوڑا ہے، کیا جانور ہے، سب کچھ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے. اناج دے دو حضور، اناج چاہیے. جانور سارے چوپائے دے کر اللہ کے نبی کے خزانے بھرے پڑے ہیں، سب کو اناج دیا جا رہا ہے. 3 سال بیتے ہیں، تیسرا سال بیتا ہے. اب جانور بھی ختم ہو گئے، چوپائے بھی ختم ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب اپنے غلام بیچو، باندیاں بیچو، نوکر بیچو، خادم بیچو، کیونکہ اناج چاہیے. وہ جتنے غلام تھے، وہ جتنی باندیاں تھی، وہ ساری اللہ کے نبی کی باندیاں تھی، وہ سارے اللہ کے نبی کے غلام تھے، وہ سارا اللہ کے نبی کا پیسہ تھا، وہ سارے اللہ کے نبی کے زیورات تھے. حضرت یوسف کے خزانے بھرے پڑے ہیں. سال گزرتا ہے، 5واں سال آتا ہے. اب تو غلام بھی نہیں رہے، اب تو باندیاں بھی نہیں رہی، اب تو کچھ بھی نہیں رہا. اب کیا بیچیں؟ حضور جتنی زمینیں ہیں آپ کو دی، اناج چاہیے. ساری جگیریں آپ کی، کیونکہ رب نے تو قحط کے 7 سال پورے کرنے ہیں. ایک دانہ بھی رب نے اگنے نہیں دیا 7 سالوں میں، ایک دانہ بھی، کیونکہ رب بڑی غیرت والا ہے. اسی مصر کے بازار میں حضرت یوسف کا ریٹ لگتا ہے. کوئی 80 ریٹ لگاتا ہے، کوئی کچھ ریٹ لگاتا ہے، کوئی کچھ ریٹ لگاتا ہے. ساری جگیریں اللہ کے نبی کی ہیں، ساری جائیدادیں اللہ کے نبی کی ہیں، سارا مصر اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے خزانے پھر بھی بھرے ہوئے ہیں. 5 سال بیت گئے، 6واں سال آیا ہے. اب کیا کریں؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا. جو کچھ جس چیز کو سوچ سکتے تھے وہ سب تو بک گئی، وہ سب تو چلی گئی. اب تو اولادیں بچی ہیں. حضرت یعقوب کے بیٹے کا ریٹ لگانے والوں نے اپنی اولادیں بیچ کر اناج حاصل کیا. اللہ کے نبی کے خزانے پھر بھی بھرے پڑے ہیں. آپ کے غلاموں میں کون کون آ گیا؟ شہزادے آپ کے غلاموں میں، صاحبزادے آپ کے غلاموں نے، غلاموں میں پڑھے آپ کے غلاموں میں، ان پڑھ آپ کے غلاموں میں، پڑھے لکھے جاہل اچھے برے لوگوں کی اولادیں آپ کے غلام، لوگوں کی بچیاں آپ کی باندیاں. 7واں سال آیا، اب تو بچے بھی نہیں ہیں.
اب تو بیٹے بھی نہیں ہیں، اب تو دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں ہے، حضور ہمیں اپنا غلام بنائے اور ہمیں اناج عطا کر دے۔ سارا مصر ایک یوسف کو غلام سمجھنے پر سارے مصر کو اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرما دیا ہے۔ اب پیسہ بھی اللہ کے نبی کا ہے، زیور بھی اللہ کے نبی کا ہے، جانور بھی اللہ کے نبی کا ہے، زمین بھی اللہ کے نبی کی ہے، باندھی غلام بھی اللہ کے نبی کا ہے، ان لوگوں کے بچے بھی اللہ کے نبی کے ہیں، وہ خود بھی اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے خزانے پھر بھی بنے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، اب جب سارا مصر آپ کا غلام بنا نا، اللہ نے دکھا دیا اللہ اپنے نبیوں کے معاملے میں کیسا غیرت والا ہے۔ اب آپ نے بادشاہ کو بلایا، آپ نے فرمایا دیکھا میرے رب نے مجھ پر کیسا احسان کیا ہے، تم نے دیکھا رب نے مجھے کیسی شان دی ہے، سارا مصر آج میری مٹھی میں ہے، سارا مصر آج میرے پاؤں کے نیچے ہے، اب بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ مالک و مختار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، آپ جو چاہیں ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا میں رب کو بھی گواہ بناتا ہوں، تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی شان۔ اور روایت میں آتا ہے ان 14 سالوں میں اللہ کے پیغمبر نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ تو سارے مصر کے مالک ہیں، آپ تو سارے خزانوں کے مالک ہیں، آپ تو ساری جائیدادوں جاگیروں کے مالک ہیں، سارا مصر آپ کا ہے، آپ 2 روٹیاں بھی نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا نا مجھے بھوکے بھول جائیں گے، بھوکے بھول جائیں گے، بھوکے کیسے بھوک برداشت کرتے ہیں، میں اس کو یاد رکھنے کے لیے بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت۔ اور جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں، جس نحوست سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری قوم گزر رہی ہے، کوئی بتائے جا کر لوگوں کو بتائے کوئی جا کر یار رب کے پیغمبروں کا تو یہ انداز تھا، او غریبوں کے خون نچوڑنے والوں، اور پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں، غریب دن بدن غریب ہے، امیر دن بدن امیر ہے، الا ماشاء اللہ جو اچھے ہیں چند لوگ ہیں اور اچھوں کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو خزانوں کے اوپر براجمان ہیں، جو طرح طرح سے غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، طرح طرح سے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، لیکن ان کو غریب کی آہیں کیوں سنائی نہیں دیتی، ان کو غریب کی بھوک کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کبھی بھوکے رہے ہوں تو غریب کی بھوک سمجھ آئے نا۔ جن کے کتے گولڈن سیب کھاتے ہوں ان کو کیا خبر ہے غریب کے گھر پہ 5 کلو آٹا ختم ہو جائے تو دوبارہ کیسے آتا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے کہ غریب پہ کیا بیتتی ہے جب بچہ دودھ کے لیے روتا ہے، جب ماں آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور بگدڑ کے نیچے آ کے شہید ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا غریب کی آہیں کیا ہوتی ہیں، ان کو کیا پتا غریب کے آنسو کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے دنیا میں لوگ کیسی کیسی اذیتوں کے ساتھ رات کاٹتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی سیرت کو آج عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت یوسف نے ان اوقات میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، ہماری قوم انتہائی آزمائش سے گزر رہی ہے، اور اس آزمائش نے ہماری قوم کو شودہ بنا دیا ہے۔ ہم اپنی قوم کو باتیں تو کرتے ہیں، اتنے مانگنے والے ہیں، اتنے بیکاری ہیں، وہ غلط ہیں جو بھی ہیں، لیکن ہماری قوم کی کوئی قدر نہیں، کوئی اقدار نہیں، کوئی ان کا ایٹیچیوڈ نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی سلیقہ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ بیچارے روزی روٹی کے پیچھے اپنی عزتیں برباد کر رہے ہیں، اپنی چند لقموں کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ رب نے رمضان مجھے بھیجا تھا میرے پاس، میں بخشش کرواؤں۔ ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ چند سکے کمانے کے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں اور روزہ چھوڑ کے محنت کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی جس رب کے رسول نے حکم فرمایا ہے رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ کن کا رزق بڑھایا جاتا ہے؟ جو رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ رب کو ناراض کر کے نہ پہلے پوری پڑھی تھی نہ آج پوری پڑھنے والی ہے، لیکن ہماری قوم بڑی مجبور ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے۔
اللہ حضرت یوسف کا صدقہ ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا کر دے، ہمارے لوگوں کو کچھ خیال عطا کر دے، ہوش عطا کر دے۔ ہماری قوم بڑی پریشان ہے، ایک غریب بندے نے بل اتارنا ہونا، یقین کریں یہ اسی کو پتہ ہے۔ ہم میں سے اکثر کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہمیں یہ احساس کم ہے، ہم پر یہ کیفیتیں نہیں آتی، لیکن غریب بندہ لمحہ لمحہ مرتا ہے، لمحہ لمحہ وہ مرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اب اس ماہ میں بل کیسے پے کروں گا، اس ماہ میں اپنے بچوں کے دودھ کو کیسے اپنا نظام چلاؤں گا، اس ماہ میں گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گا۔ یار جہاں پر 20,000 روپے تنخواہ ہو اور 80,000 روپیہ خرچہ ہو، وہ بندہ کیا زندگی گزارے گا؟ اس نے کیا زندگی بتائی ہے، اس نے کیا لذت اٹھائی ہے زندگی کی۔ ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں صبر کا، ہم دیتے رہیں گے، ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں توکل کا، ہم دیتے رہیں گے، لیکن ظالموں کو کون پکڑے گا؟ ظالموں کے ہاتھ کون پکڑے گا؟ صرف صبر کا درس غریبوں کو دیں یہ کافی نہیں ہے، ظالموں کو ظلم سے بچنے کا درس دینا بھی ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کا یہ وہ خوبصورت پہلو ہے، آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب وہ جو قحط تھا وہ دور دور تک پہنچا، مصر سے چلا اور کنعان تک پہنچا، پھر اس کنعان سے رب نے دوبارہ کیسے رابطے جوڑے، یہ بھی رب کی وہ قدرتیں ہیں۔ حضرت یعقوب نے ہمیشہ جناب یوسف کو یاد کیا ہے، رب نے کیسے ملایا بچھڑوں کو۔ اللہ اکبر، واہ مولا تیری شان ہے، تیری شان ہے مولا، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، اولاد کی محبت تو پھر اولاد کی محبت ہوتی ہے نا۔ ان کا ملاپ کیسے ہوا، ان کا وصال کیسے ہوا، انشاءاللہ عز و جل وہ کل کے درس میں آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے باسیوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہمیں اپنی جناب میں جھکنے کی توفیق عطا کر دے۔ جب یہ الیکشن ہوئے تھے اس وقت میں نے جمعے والے دن درس دیا تھا، اور اس میں نے یہ واضح طور پہ حدیث بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے، جو حضور کے صحابہ نے تعلیمات دی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ قوم کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے اعمال پر نظر ثانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔